وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَهَذَا، اور یہ یعنی قرآن کا یا پھر اسلام کا راستہ، صراط ربک مستقیمہ، تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ ہے جو سیدھا جنت کے اندر پہنچ رہا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یقیناً ہم نے قرآن کی آیات کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، لقوم یذکرون، ایسی قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی نصیحت سے فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر نصیحت حاصل کرنے کی نیت نہیں ہوتی تو پھر قرآن کی نصیحت، قرآن کی رہنمائی بھی اس کے لیے سود مند نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ مشرکین مکہ میں سے کافر ہی رہے، مشرک ہی رہے، ایمان نہیں لائے، یا مدینہ طیبہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو ایک گروہ منافقین کا وہ منافق ہی رہا، تو قرآن تو وہ بھی یہی سنتے تھے، اور جو پکے مومن تھے وہ بھی قرآن یہی سنتے تھے۔ قرآن کے اندر تو کوئی فرق نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھی ایک ہی محفل میں سب کی تربیت کرتے تھے، لیکن انہی میں سے کچھ مومنین پکے سچے مومن بن گئے، کچھ منافق بن گئے، کچھ کافر کے کافر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، وہی بارش سب جگہ برستی ہے، پوری زمین پر برستی ہے، لیکن جو قابل زمین ہوتی ہے، قابل کاشت ہوتی ہے، وہاں وہ بارش مفید ہوتی ہے، اور جو زمین قابل کاشت نہیں ہوتی وہاں کیچڑ بن جائے گا، یا بیکار میں جوہر اور تالاب بن جائیں گے پانی کے، جو انسانوں کی تکلیف کا باعث بنیں گے۔ تو بارش تو ایک جیسی برسے گی، البتہ اب زمین کی قابلیت میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علم کی، ہدایت کی بارش تو سب پر برابر ہو رہی تھی، البتہ ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے فائدہ اٹھایا۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی والا گھر ہے۔ سلامتی والا گھر یعنی جنت، کیونکہ جنت کے اندر ہر طرح کی عافیت ہے، ہر طرح کی خیریں ہیں، ہر طرح کی برکتیں ہیں، ہر طرح کی تکلیف اور مشقت سے جنت خالی ہے، اس لیے اس کو دار السلام کہا جاتا ہے۔ دنیا تو ملی جلی ہے نا، تکالیف بھی ہیں اور راحتیں بھی ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، پشت پناہ ہے، کارساز ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، تو جن کا عمل ٹھیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں، اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وہ والا تعلق نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہاں سے میدان محشر کا نقشہ بھی کھینچا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسانوں کے شیاطین بھی ہوں گے، جنات کے شیاطین بھی ہوں گے۔ یا معاشر الجن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو ہتھیا لیا، یعنی گمراہ کیا، کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان میں سے اکثر کو تو شاکرین نہیں پائے گا۔
اپنا مطیع نہیں پائے گا، میں اکثر کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جنات کو کہیں گے کہ تم لوگوں نے اکثر انسانوں کو ہتھیا لیا، یعنی ان کو گمراہ کیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، تو ان شیاطین کے انسانوں میں سے جو دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ صرف انہوں نے ہمیں نہیں ہتھیایا، بلکہ ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہم میں سے بعض نے بعض سے نفع اٹھایا، یعنی ہم انسانوں نے بھی ان شیاطین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، کہانت کی دکانیں چمکائیں، ان کے ذریعے سے ہم نے بھی خوب کمایا، اور انہوں نے بھی اپنی دکان چمکائی کہ ہمیں گمراہ کیا۔ تو دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آج ہم اپنے اس مقررہ وقت تک پہنچ گئے جو مقررہ وقت آپ نے ہمارے لیے متعین کر رکھا تھا۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں، ہم نے تو دنیا میں منمانیاں کی ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس کے اندر تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہیں۔ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی ذکر فرما دیا، مگر جو اللہ چاہیں۔ دیگر آیات اور احادیث کے اندر چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے اور کبھی بھی نہیں نکالیں گے، لہذا اس استثناء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں چاہیں گے کہ یہ جہنم سے نکلیں۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے مگر جو اللہ چاہے، اور دیگر آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا جہنم سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب انسان ایمان کے بغیر جائے گا تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، کبھی بھی اس سے نکلنے والا نہیں ہوگا۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکمتوں والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بعض میں سے بعض کا دوست بنا دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر بھی ہر طبقہ اپنے جیسے طبقے کو ڈھونڈ لیتا ہے، جو بدکار ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو نشئی ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ نشہ ملتا کہاں سے اور یہاں کون کون سا نشئی ہے۔ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اپنے اہل علم کو پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اہل علم کون کون سے ہیں، ادارے کون کون سے ہیں۔ تو ہر لائن کا بندہ اپنے لائن کے بندے کو جانتا ہے۔ یہ مطلب ہے نولی بعض الظالمین بعض، کہ ہم ان کو دوست بنا دیں گے، اکٹھا کر دیں گے بعض کو بعض کے ساتھ، بما کانوا یکسبون، ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن بھی جماعتیں اور گروہ بندیاں کر دی جائیں گی، جہنم والے اکٹھے کر دیے جائیں گے، جنت والے الگ، ایمان والے الگ۔ پھر ایمان والوں میں سے بھی جو گنہگار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ڈائریکٹ جنت کے اندر جانا ہے ان کو الگ اکٹھا کیا جائے گا، ان کی جماعتیں تشکیل دی جائیں گی، وہ جنت میں جائیں گے۔ جنہوں نے سزا بھگتنی ہوگی ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ الگ الگ ہم ہر انسان کو کر دیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شمار فرمائے، جیسے ہم لوگ دنیا کے اندر نیکوں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ جمع فرمائے۔